تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع نبی کے دوش سواروں کی بات کر، نبی کے دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، کونوں مکان کے راج دلاروں کی بات کر۔ پھر توجہ چاہوں گا آپ کی کہ ہم اس خانوادے کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جن پہ درود نماز میں نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، کونوں مکان کے راج دلاروں کی بات کر، کلیوں پہ کیا گزر گئی پھولوں کا کیا ہوا، وہ سکینہ جیسی کلی ولی اصغر جیسا پھول، کلیوں پہ کیا گزر گئی پھولوں کا کیا ہوا، گلزار فاطمہ کی بہاروں کی بات کرو۔ دوستان محترم، اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے، ذات اقدس کی توفیق سے ہم ان پاکیزہ لمحات میں اللہ کے حضور کرم میں حاضر ہیں۔ اس پاک پروردگار کی توفیق سے آج اس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے، وہ ہے کربلا کے اسباق۔ کربلا کے اسباق ہم بالعموم واقعات کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا تجزیہ کر کے ان سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے۔ میں نے سورہ یوسف کی آخری آیت مقدسہ آیت نمبر 111 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میں بلا تمہید اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے پڑھوں، اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ یوسف۔ دائیں بائیں دیکھیں، جو نہیں بولا اس کا مطلب ہے وہ سو رہا ہے، تو اسی طرح جگا دیں۔ اسی کی ٹھنڈک میں ویسے بھی نیند آ جاتی ہے، تو جاگ کے بات کو سنیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو بات کا اصل جو لب لباب ہے وہ آپ تک پہنچ پائے گا۔ سورہ یوسف ہے اور آیت نمبر 111 ہے۔ اللہ رب العالمین، پوری آیت میں نے نہیں پڑھی، اس کو کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم قرآن میں جو واقعات بیان کرتے ہیں، قصص بیان کرتے ہیں، جو مختلف انبیاء کی، اقوام کی سٹوریز ہم قرآن میں بیان کرتے ہیں، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عبرت کا سامان ہے۔ یہ قصے کہانیاں اس لیے بیان نہیں کی جاتی کہ بس تم سبحان اللہ کہہ لو، ماشاء اللہ کہہ لو، واہ واہ کر لو،
بلکہ یہ اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ انسان ان قصص کے اندر اپنے لیے اور اپنی ہدایت کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اس عبرت کو تلاش کرے. مثلا یہ سورہ یوسف ہی ہے. اللہ رب العالمین نے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی فیملی کا واقعہ بیان کیا. 11 بھائی تھے آپ کے, والدین تھے, اور پھر وہ ایک لمبا واقعہ ہے, ایک لمبی سٹوری ہے جس کو قرآن نے چیلنج کر کے کہا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص. فرمایا قیامت تک جتنی کہانیاں بھی بیان کی جائیں گی, سٹوریاں بیان کی جائیں گی, ان کا جب بھی تم حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے کمپیریزن کرو گے تو کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ دس از دا بیسٹ سٹوری, یہ سب سے اچھی کہانی ہے. جس میں دیکھیں نا, کسی بھی کہانی کے اندر لو ہونا چاہیے, رومانس ہونا چاہیے, ٹریجڈی ہونی چاہیے, کسی بھی کہانی کے اندر مزہ ہونا چاہیے, کسی بھی کہانی کے اندر یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کہانی کو دلچسپ بناتی ہیں, اس کو نتیجہ خیز بناتی ہیں, سننے والوں کے لیے اس کو پیغام کا ذریعہ بناتی ہیں. آپ سورہ یوسف میں بیان ہونے والی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کو پڑھیے, آپ یقین جانیے ہو کوئی اس کو اگر لکھی ہوئی پڑھ رہے ہو تو کسی نے اس کو لکھا اس کی اوریجنل اسپرٹ میں جا کے ہو, کوئی بیان کر رہا ہے تو وہ اس کو بیان اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ کرے, تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ واقعتاً دس از دا بیسٹ اسٹوری, یہ احسن القصص ہے. اس میں بہت سے عبرت کے سامان ہیں, لیکن اس میں سب سے بڑا عبرت کا سامان وہ کیا ہے کہ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی روح کے لیے, اس کے من کی دنیا کے لیے کینسر سے بھی ایک بڑی بیماری ہے جس کو حسد کہتے ہیں. بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کیا تھا؟ حسد کیا تھا. لیکن ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس زمانے کا کتنا بڑا المیہ ہے. سر میں درد ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دل کو کینسر بھی ہو جائے نا اور روح کو کینسر بھی ہو جائے, ہمیں اس کی دور دور تک خبر رہی ہے. نماز نہ پڑھنا کینسر سے بری بیماری ہے, جھوٹ بولنا ہیپاٹائٹس سی سے بڑی بیماری ہے, خیانت کرنا, حرام کمانا, بدنگاہی کرنا. دیکھنا, آپ جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں کرواتے تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ آپ شروع میں آ جاتے تو کنٹرولیبل تھا, لیکن اب یہ کنٹرولیبل نہیں ہے, آپ نے بہت ٹائم ضائع کر دیا. ینگسٹر بیٹھے ہو بیٹے, آپ ہم جیسے بوڑھوں کی طرح اپنا ٹائم ضائع نہ کیجیے گا. جب کبھی زندگی میں محسوس کرو نا کہ ہمیں روح کی بیماری لگ گئی ہے, حسد آ گیا ہے دل میں, غفلت آ گئی ہے دل میں, کسی دوسرے کے معاملے میں ہم غیبت کرنے لگ گئے ہیں, یہ بیماریاں ہیں دل کی, روح کی. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. جو ان بیماریوں کا علاج نہیں نہ کرتا, فکر مند نہیں ہوتا. 6 مہینے ہو گئے نماز نہیں پڑھی, سال ہو گئے نماز نہیں پڑھی, اور اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, مسلسل گھر میں کچن میں حرام کمائی لا کے بچوں کو کھلا رہا ہے, اور اس کو کوئی کبھی فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ میں نے دیکھیں نا, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن کے فاقے کے بعد نے ایک صحابی کے باغ میں گئے, اس نے کھجوریں توڑی اور پانی کا کٹورا لیا, لا کے پیش کیا. سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, دیگر صحابہ کرام علیہ الرضوان ساتھ تھے. آپ نے چند کھجوریں تناول کی اور اوپر سے پانی پیا, اور پینے کے بعد کہا ابو بکر قیامت والے دن ان کا بھی حساب ہونا ہے. 3 دن کے فاقے کے بعد ہمارا, میرا اور آپ کا کسی چیز کا کوئی حساب نہیں ہونا, ہمارا کسی چیز کا وہاں پہ سوال جواب نہیں ہونا. ہماری قبر میں آلریڈی ہر چیز فرنشڈ, اے سی لگے ہوئے ہیں, ملازم وہاں موجود ہے, کچن چل رہا ہوگا, وہ ہر چیز جو ہے وہ, ہم اس طرف, ہمیں شیطان ظالم دشمن اس طرف سوچنے ہی نہیں دیتا, جانے ہی نہیں دیتا.
قرآن کہتا ہے اگر تم دل کی بیماریوں کا علاج نہیں کرواؤ گے نا فزادہم اللہ مرضا، تو پھر جیسے جسمانی بیماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے ایسے دل اور روح کی بیماری بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. بڑھتے بڑھتے فرمایا اس میں لا علاج سٹیج پتہ کیا آتی ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پھر دلوں پہ مہر لگا دیتا. 3 جمعے جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. کوئی بھی گناہ مسلسل کرتے رہے اللہ دل پہ مہر لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اب دل کی بیماری کیا ہو گئی؟ لا علاج. آپ کہتے نہیں یار وہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں بھی لے کے گئے تھے، وہ فلاں ڈیفنس کے ہاسپٹل میں لے کے گئے تھے، ڈاکٹروں نے کیا دے دیا ہے؟ جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ گھر لے جاؤ، بس خدمت کرو، انتظار کرو. یہ اب مرض قابل علاج نہیں ہے. ایسے ہی مریض کو تکلیف نہ دو، کھجل خراب نہ کرو. یہ مرض لا علاج ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس. خدا کی عزت کی قسم بلا تشبیہ و بلا مثال یہ جو دل پہ مہر کا لگ جانا ہے یہ وہ سٹیج ہے کہ روحانیت کی دنیا میں انسان لا علاج ہو جاتا ہے. اور مہر لگنے کا مطلب کیا ہے؟ اب اندر کی گمراہی باہر نہیں آ سکتی، باہر کی ہدایت اندر نہیں جا سکتی. اب نہیں اصلاح کا موقع بچا اس کے لیے. رب نے اس کو جتنے چانس، اور جسمانی بیماری کے تو کورس بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں نا، علاج بڑا لمبا لمبا اور مہنگا ہوتا ہے. خدا کی عزت کی قسم دل کی بیماری کا علاج لمبا بھی نہیں ہے، مہنگا بھی نہیں ہے. سچے دل سے اللہ کے حضور میں آ کے آنسو گرا کے ندامت و شرمندگی سے معافی مانگ لو، اللہ اسی لمحے دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرے. لیکن یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. ہمارا ٹاپک تو بس فضائل ہے نا، واہ واہ ہے، بغیر کچھ کیے نجات ہے، کسی کی سفارش پہ بس ہمارے جنت پکی ہے. ہمارا تو یہ راستہ ہی نہیں نا، ہم اس راہ کے مسافر ہی نہیں. ہم نے کبھی قرآن و حدیث کو اس اینگل سے پڑھا ہی نہیں ہے. یار میں آپ رب کے زیادہ چہتے ہو گئے ہیں، اور وہ جو جنت کا سردار تھا اس سے رب کو کوئی پیار نہیں تھا. وہ کس لیے ریگزاروں کی تپتی ہوئی دھوپ میں 5 منٹ باہر ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عرب کی حدت و تمازت میں پیاسا رہ کر جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ صرف واہ سبحان اللہ کے لیے. میں ذرا تمہید میں تھوڑے میں نے جملے زیادہ بول دیے، لیکن میں آپ کو پلٹا کے لانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس واقعہ کربلا سے سبق کیا ملتے ہیں، میسج کیا ملتے ہیں، عبرت کیا نصیب ہوتی ہے تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں لا سکیں. دیکھیے اس واقعہ کربلا میں جو سب سے بڑا ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے اور سبق ہے اور میسج ہے وہ ہے صبر و تسلیم. کیا؟ صبر و تسلیم. کہ زندگی میں حق کی راہ پہ چلتے ہوئے اگر مشکلات آئیں، حق کی خاطر کچھ سہنا پڑے، حق کی خاطر آپ کو دیکھنا وقت نکالتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پرابلم ہوتی ہے نا. صبح اٹھنا پڑتا ہے نماز کے لیے، نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، پھر بستر چھوڑنا پڑتا ہے. تو حق کی خاطر اگر آپ کسی مدرسے میں استاذ ہیں تو آپ کو اس ڈیوٹی کو نبھانا پڑتا ہے. آپ کو وہاں پہ جا کے لوگوں کے بچوں کی، میری ایک بات پلے باندھ لیں، میں نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں یہ سیکھا ہے جو دوسروں کی اولاد کو سنوارنے کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا اللہ اس کی اولاد کو بگاڑ دیتا. وہ نشان عبرت بن جاتا. اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ میں کس راہ پہ چل رہا ہوں. کیا خبر شاید اسی سبب سے وہ کسی رب کی آزمائش میں پھنسا ہوا ہو اور وہ لیکن اس کی اپنی ترجیحات ہے نا، اپنی پریورٹیز ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ چھوڑ بھی دوں تو خیر ہے. دوستان عزیز، میدان کربلا کا پہلا سبق یہ ہے کہ آپ نے حق کی راہ پہ چلنا ہے، حق کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. دیکھنا 1000 کا لشکر غور لے کے آیا تھا امام حسین کو، آگے اس نے گھیرا ڈال دیا تھا امام حسین کو. تو حضرت زہیر بن کین البجلی، حضرت حبیب بن مظاہر الاسدی، آپ بھی جو قریبی ساتھی تھے، انہوں نے کہا موقع اچھا ہے تو ہم بھی کوئی 100 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، یہ 1000 ہے تو ہم ان کو کیپچر کر لیں گے، پکڑ لیں گے، یہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے، ہم جیت جائیں گے آسانی سے، اجازت دیں.
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی راہ کے مسافر تھے، کہا نہیں، میں کبھی بھی اپنے نانا کے دین پہ یہ دھبا نہیں لگوا سکتا کہ حسین نے جنگ کرنے میں پہل کی۔ میں کبھی بھی، یہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، میں ان پہ صرف ان کی کمی دیکھ کے ان پہ اوپر حملہ کر دوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر 2000 ہوئے، پھر 10,000 ہوئے، پھر 20,000 ہوئے، پھر 30,000 ہوئے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے صبر میں لرزش نہیں آئی۔ آپ اسی پہ ڈٹے رہے، اسی پہ قائم رہے، اور اس قائم رہنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، جب عشق اپنے مرکز اصلی پہ آ گیا، خود بن گیا، حسین کو عالم پہ چھا گیا۔ یہ ہم تذکار کس لیے کر رہے ہیں؟ میں اس کی ایک اور اینگل سے مثال دیتا ہوں۔ مثلا ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی اور دیگر مواقع پہ بھی اس بات کو جانا کہ یہ جو ہستیاں ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدۃ النساء سیدۃ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہستیاں جو ہیں یہ رب العالمین کی سلیکٹڈ ہے، اللہ کی چنیدہ ہستیاں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی شان میں اللہ نے آیتیں اتاری ہیں، ان کے مقام کو اسٹیبلش اللہ نے کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہستیوں کو اسٹیبلش کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے کہ ان کے سامنے سر تسلیم کیا کر دینا۔ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیشہ آپ کی کنیزیں ہیں۔ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں آپ کے کمی اور کمین ہیں۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنت کے سردار ہیں، ہمارے لیے ہمیشہ ہمارے ایمان کی دھڑکن ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ ان کو ڈسکس کرنے کی ایک صاحب ایمان کا ایمان اس کو اجازت نہیں دیتا۔ تسلیم و صبر، اللہ کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دینا اور پھر صبر کے ساتھ اس کے اوپر چلتے رہیں۔ مجھے یہاں پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں کہ دیکھیے اس واقعے کربلا کے پہلے سبق کی ایک بہت ہی خوشبودار بات، وہ کہتے ہیں مدینہ، ذرا جملے پہ غور کیجئے گا، مدینہ طیبہ سے لے کے مکہ تک، مکہ سے لے کے کربلا تک، کربلا سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے شام تک، شام سے لے کے واپس مدینہ طیبہ تک، سارے سفر میں میں ساتھ رہا۔ خدا کی قسم میری پھپھو جان سیدہ زینب کی اس پورے سفر میں ایک دن بھی نماز تہجد بھی قضا نہیں۔ کتنی بڑی کردار کی استقامت ہے، کتنی بڑی استقامت ہے۔ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ یہ کردار ہے، یہ کریکٹر ہے۔ جب اس طرح کے کریکٹر ہوں تو پھر معاشرے کو حسین کے غلام ملتے ہیں، حسین کے غلام ملتے ہیں۔ دربار یزید میں یزید نے گھنٹوں اپنی فتح کے اوپر لیکچر دیا کہ دیکھو تمہاری یہ غلطی تھی، معاذ اللہ یہ غلطی تھی، یہ غلطی تھی، یہ غلطی تھی، یہ غلطی تھی، اس وجہ سے تمہارا یہ انجام ہوا ہے، مان لیتے نہ میرے خلاف حکومت کے خلاف بغاوت کرتے وغیرہ وغیرہ۔ سیدہ سنتی رہی سنتی رہی سنتی رہی، اور صبر و تسلیم کی اس پیکر نے جب اس نے اپنی باتیں مکمل کر لی نا تو قرآن کی ایک آیت پڑھی جس نے سارے دربار کا نقشہ بدل کر بدبخت تو نے اپنی باتیں کر لی، اب سن ہمارے گھر میں قرآن اترا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ یہ کافر لوگ اپنی فتح کے جشن مناتے ہیں، یہ کافر لوگ اپنی اچیومنٹس کو بیان کرتے ہیں، فرمایا ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان کی رسی کو ڈھیل دے دی، یہ ان کی فتح نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے ان کی رسی کو کیا دی گئی ہے، ڈھیل دی گئی، تاکہ وہ اور بغاوت و شقاوت میں بڑھ جائیں، بدبختی میں اور آگے چلے جائیں،
اور جب قیامت والے دن ہماری بارگاہ میں آئے تو پھر رب بتائے گا کہ میرے محبوب کے اہل بیت اطہار سے عداوت و دشمنی کے لیے کیا کیا ذلتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ دوستان عزیز، پوچھئے یزید سے تیرا راج کہاں ہے، پوچھئے یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے، وہ خون سے آلودہ تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہیں گے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہیں گے۔ اور یزید ذرا تو بتانا لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے، آج لعنتوں کے سوا تیرا کہاں پہ ذکر ہوتا ہے؟ جو بھی بچہ بولے تو لعنت بیچتا ہے، بڑا بولے تو لعنت بیچتا ہے، مرد بولے تو لعنت بیچتا ہے، عورت بولے تو لعنت بیچتی ہے۔ تو دوستان محترم، صبر و رضا یہ سب سے بڑی خوبی ہے۔ اگر ہم نے ان پیکرانے اہل بیت نبوت سے یہ نہیں سیکھا نا تو پھر کچھ بھی نہیں سیکھا، پھر کچھ بھی نہیں سیکھا۔ قیامت والے دن خدا کی عزت کی قسم ان کی نگاہ شفاعت انہی پہ پڑے گی، انہی پہ پڑے گی جنہوں نے ان کے راستے کو زندگی گزارنے کے لیے چنا ہوگا۔ نجمی صاحب پہ میری نظر پڑی تو مجھے انہی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ ہم یہ پچھلے جمعے بھی اور اس جمعے بھی کبھی کسی کی بات کبھی کسی کی بات اس خاندان نبوت کی کر رہے ہیں، کیوں؟ جن پہ ان کی نگاہ ہو نجمی۔ ابھی میں اس مسجد میں یقین جانے میں نے یہ شعر پڑھا تو لوگوں کا جو ذوق بنا تو مجھے دوبارہ پڑھنا پڑا، سہبارہ پڑھنا پڑا، وہاں پہ ایسا ماحول بنا۔ جن پہ ان کی نگاہ ہو نجمی، یہ شجر وہ شجر بے صبر نہیں رہتے۔ اہل بیت اطہار کی جن پہ نگاہ کرم پڑ جائے پھر وہ درخت ہمیشہ سبز رہتے ہیں، پھر ان سے ہمیشہ نور کی شعائیں نکلتی ہیں، ہمیشہ ان کی جھولیاں خیر سے بھری رہتی ہیں۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں یقین جانے بس اہل بیت کا ذکر کرتا رہوں، شعر کوئی پڑھتا رہوں۔ جن پہ ان کی نگاہ ہو نجمی، کن کی؟ حسن و حسین کی، کن کی؟ علی اکبر کی، کن کی؟ علی اصغر کی، کن کی؟ سیدہ زینب کی۔ جن پہ ان کی نگاہ ہو نجمی، وہ شجر بے ثمر نہیں ہوتے، وہ بے ثمر نہیں ہوتے۔ دوستان محترم، دوسرا سبق جو ہمیں اس واقعہ کربلا سے ملتا ہے وہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے، کبھی بھی اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دیکھیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے جب نکلے ہیں نا تو تب لوگوں نے مشورہ دینے والوں نے ڈرایا کہ ادھر موت ہے، موت ہے، موت ہے، ان کو کوئی فکر نہیں، کوئی خیر ہے۔ اور پھر آپ نے پورے سفر میں ہمیشہ موت کو یاد رکھا ہے۔ میں دو مختصر سے واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں شب عاشور تھی، اگلے دن مار کا وبا ہونا تھا، تو رات کو نا اس خیمے میں میں لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا۔ پھوپھو جان سیدہ زینب بنت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی تیمارداری کے لیے، بابا بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے بابا نا دھیمی آواز میں یہ شعر بار بار پڑھ رہے تھے، امام علی مقام کیا آپ بار بار پڑھ رہے تھے؟ اف اف لک یا دہر، کم اف لک یا دہر من خلیلی، صاحب او طالب قتیلی، والدهر لا يقنع بالبديل، انما الامر الى الجليل وكلها سالك في هذا السبيل۔ بار بار یہ شعر پڑھ رہے ہیں، بار بار۔ وكل حي سالك السبيل، اس کا معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے آپ کو جیسے بندہ خود کلامی کرتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا واہ دنیا تیری دوستی بھی کتنی عجیب ہے کہ تو دوستوں کو ہی چپکے سے موت کے سپرد کر دیتی۔ کتنے دوست ہیں تیرے جن کو تو پہلے دوست بناتی ہے اور پھر چپکے سے ان کو کس کے سپرد کر دیتی ہے؟ موت کے سپرد کر دیتی ہے۔ اور جب سپرد کر رہی ہوتی ہے تو پھر یہ بھی نہیں چانس دیتی کہ چلو اس کے بدلے میں کسی اور کو لے جائے، اسی کو سپرد کرتی ہے جس کے بارے میں تو بے وفا ہو جائے، اسی کو موت کے سپرد کر دیتی ہے۔ لیکن ہے دنیا اس میں تیرا دوش کوئی نہیں ہے، تیری اس میں کوئی اختیار کوئی نہیں ہے۔ انما الامر الی الجلیل، یہ سارے کام کا مالک تو خدائے جلیل ہے نا، اللہ رب العالمین ہے نا۔
اور مجھے بھی یقین ہے وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكُ السَّبِيلِ کہ ہر سانس لینے والے نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. آپ یہ شعر بار بار پڑھ رہے ہیں. حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ایک بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا تو میں سن کے نا تو برداشت کر رہا تھا کہ میری چیخ نہ نکلے. اور پاس ہی کھوکھو بیٹھی ہوئی تھی. کہتے انہوں نے جب سنا نا تو وہ آ گئی اور امام عالی مقام کا دامن پکڑ کے کہتی ہیں بھائی جان آج سے پہلے مجھے سہارا تھا کہ کوئی بات نہیں، میرے بابا فوت ہو گئے، حسین ہے نا. میری ماما فوت ہو گئی تھی، میں کہتی تھی حسین ہے نا. میرا بھائی حسن فوت ہو گیا تھا تو میں کہتا تھا حسین ہے نا. اب آپ بھی یہاں سے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. موت کو ہر وقت یاد رکھنا. دیکھیے امام علی مقام نے کیا استقامت سے جواب دیا اور بہن کو کیا تسلی دی. کہا بہنا پھر تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بابا مجھ سے بہتر تھے چلے گئے، ماما مجھ سے بہتر تھی چلی گئی، بھائی مجھ سے اچھے تھے چلے گئے. جہاں وہ گئے ہیں وہیں تو میں بھی جا رہا ہوں، وہیں تو میں بھی جا رہا ہوں. اور میں صرف نہیں جا رہا، تھوڑے عرصے بعد آپ نے بھی وہیں پہ آنا ہے، سب نے اسی جگہ پہ جانا ہے. یہ جب معاملات ہوتے ہیں نا تو پھر موت انسان کو تلخ نہیں لگ. بلکہ مجھے وہ یاد آ گئے جب آپ نے وہ چراغ بجھا کے کہا نا ساتھیوں سے کہ چلے جاؤ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، اور سب نے کہا کہ نہیں جائیں گے، اور وہاں پہ سلسلہ ہوا تو آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے حضرت امام قاسم. 14 سال عمر ہے ان کی. یہاں کئی بچے 13-14 ٹین ایج کے بیٹھے ہوں گے، صرف 14 ایئرز، 14 سال عمر ہے. وہ آئے آ کے معصوم سا بچہ اور آ کے کہتے چاچو آپ بتا رہے تھے کہ کل شہادتیں ہوں گی، میں بھی شہید ہوں گا. 14 سال کا بچہ اپنے چاچو سے پوچھ رہا ہے چاچو جی میں نے بھی شہید ہوں گا. تو امام علی مقام نے نا اس کی توجہ ہٹانے کے لیے آپ نے فرمایا پتر تمہیں پتہ ہے موت کی ہوندی ہے، موت کس کو کہتے ہیں، تمہیں پتہ ہے موت کس کو کہتے ہیں. اب ذرا خانوادہ اہل بیت نبوت کے 14 سال کے بچے کے منہ سے جملہ سنی. کہا ہاں چاچو میں نے پتا ہے شہد نالوں مٹھی ہوتی ہے، مجھے پتا ہے شہد سے کیا ہوتی ہے. دوستان عزیز قرآن نے بھی موت کو ذائقہ کہا ہے. تلخ یا میٹھا ہم نے کرنا ہے. نماز پڑھنے والا اس ذائقے کو اپنے لیے میٹھا کر رہا ہے، اور نماز چھوڑنے والا اس ذائقے کو اپنے لیے کیا کر رہا ہے، تلخ کر رہا ہے. ذمہ داری نبھانے والا اس ذائقے کو اپنے لیے میٹھا کر رہا ہے، اور ذمہ داری سے جان چھڑانے بچانے بلکہ اس کو توڑنے والا اپنے لیے اس ذائقے کو تل کر رہا ہے. ذائقہ ایک ہی ہے، چاہے تل کر لے چاہے اس کو کیا کر لے، میٹھا کر لے. تیسرا سبق جو ہمیں اس سے ملتا ہے، اور میں اسی پہ بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، بہت تیزی سے بیت گیا. درس کربلا میں تیسرا میسج یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں دین کا کوئی کام کرنا چاہیے. کس کا کام کرنا چاہیے؟ دین کا کام. نماز پڑھنا یہ ہمارا اپنا ذمہ داری ہے، فریضہ ہے. زکوٰۃ دینا یہ ہماری ڈیوٹی ہے. یہ جو ہم کام کرتے ہیں نا، ذکر اذکار کرنا، یہ ہمارے اپنے فرائض ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں. ہمیں ان سے ہٹ کر ایکسٹرا کوئی دین کا کام کرنا چاہیے جس سے ہماری ایفرٹس. بس دیکھو نا، میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ جوان بچے 2-3 مل کے گروپ بنا کے کہیں کہ چلو یار آج مسجد چلتے، جا کے مسجد کی صفائی کرتے ہیں، آج مسجد اللہ کے گھر کو جا کے صاف کرتے ہیں، یا چلو میں آپ کو ایک نسخہ بتانے لگا ہوں، خدا کی عزت کی قسم اس نسخے پہ عمل کرنے والے 2-4 بھی میں نے درجنوں لوگوں کی زبان سے یہ سنا ہے، زبان سے یہ سنا ہے. اور یہاں نہیں سنا، جاپان میں سنا ہے، جاپان میں سنا ہے کہ وہاں پہ جانے والے جس بندے کے کاغذ نہیں نہ بنتے تھے، جس بندے کی وہاں نوکری اچھی نہیں لگتی تھی، جو ہمیشہ وہ پرابلمز اور مسائل میں شکار رہتا تھا، تو وہ کہتے ہیں ہم آ جاتے مسجد میں اور مسجد کی خدمت شروع کر دیتے. بس چند دن کی خدمت کے بعد اللہ ہمارے سارے مسئلے سیدھے، نوکریاں بھی لگ جاتی، پیپرز بھی بن جاتے، سارے معاملات سیدھے ہو جاتے. یار آپ لمحہ بھر کو سوچو نا، کوئی بندہ آپ کے گھر کے سامنے روز آ کے جھاڑو دے جائے تو آپ کا دل اس کے لیے کیا محسوس کرے گا.
یار رب کا گھر صاف کر جاؤ، وہ ارحم الراحمین کچھ کرم نہیں کرے گا، کچھ کرم نہیں کرے گا. تو کچھ دین کے لیے کام کرنے کا سیکھے، دین کے لیے. میں اس بندے کو نہیں جانتا، اجنبی ہے میرے لیے، لیکن یار حقدار لگتا ہے، غریب لگتا ہے، اس کی ہیلپ کریں. دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں کو خبر نہ ہو، بائیں کو خبر نہ ہو. دین کا کوئی کام کریں. میں آپ کو یہاں پہ عرض کرنے لگا ہوں، ہر زمانے میں اپنی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں، ہماری ترجیحات اور ہیں. ہم دین اس کو سمجھتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرے، ہمیں مزہ دے. 10 لاکھ لگا دیں گے محفل نعت پر، اور ہم گورنمنٹ نے عام جو مزدور ہے اس کی کم از کم، اجاز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتائیں گے کہ اس بجٹ میں کم از کم تنخواہ کتنی مقرر ہوئی ہے؟ 30,000 یا 32,000 غالباً 32,000 کم از کم مزدور کی تنخواہ. لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے، آپ ایک نہیں 100 مدرسے جا کے وزٹ کر لیں، 100 مسجدیں وزٹ کر لیں، آپ کو 90% 10% ہوگا جہاں پہ اچھے لوگ موجود ہیں اور وہ ان چیزوں کو مینٹین کرتے ہیں. 90% جگہوں پہ آپ کو دین کی نوکری کرنے والوں کی تنخواہ 15,000 20,000 15,000 20,000 15. اور جیسے جیسے ریموٹ ایریاز میں چلے جائیں تو 10,000 12,000 10,000 12,000 اس سے زیادہ ان کی تنخواہ ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی ضرورتیں اور حاجتیں ہی نہیں ہیں، ان کی ضرورتیں نہیں ہیں. تو دوستان عزیز کوئی دین کا کام کرے. دیکھیں نا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اس دور میں دین کا کام مدینہ طیبہ کی پر نور فضاؤں میں نانا کی قبر کے ساتھ جڑ کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ دین کا کام کربلا کی تپتی ہوئی خاک پر اپنی جانیں قربان کرنا ہے. لوگ ایمان کی لذتیں پانے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، ایمان کی لذتیں پانے کے لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اور کربلا چلے گئے، وہ وہاں چلے گئے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب آپ دین کا کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کا ریزلٹ کتنا پاورفل ہوتا ہے. میں صرف ایک روایت پہ بات کو سمیٹ لیتا ہوں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. غزوہ حنین کا موقع ہے، مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، بہت بڑا لشکر ہے. تو اب وہ طویل حدیث ہے، میں صرف اس کے اینڈ کے حصے میں جب وہاں پہنچ گیا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار یہ سامنے ایک گھاٹی ہے، پہاڑی کے طرف ایک وادی میں تھے نا تو سامنے ایک گھاٹی تھی اور گھاٹی کے اس پار پھر ایک اور وادی تھی. تو آپ نے فرمایا ہم یہاں پہ موجود ہیں تو ہمیں نہیں خبر کہ اس پار دشمن ہے یا نہیں ہے. تو ایک بندہ چاہیے کہ جو آج پوری رات نہ اس گھاٹی پہ جا کے پہرا دے، دین کی خاطر پہرا دے، تاکہ ہم دشمن سے محفوظ رہیں. اگر کوئی پرابلم دیکھے تو وہ ہمیں آگاہ کرے، ہم بیفور ٹائم اس کا سدباب کر سکے. تو حضور نے ایک جملہ بولا، من یحرسنا ھذہ اللیلہ، جوانوں تم میں سے کون ہے جو آج ہماری حفاظت کی یہ ڈیوٹی سر انجام دے گا، جو دین کا یہ کام کرے گا. یہ جملہ آج بھی گونج رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے گھر میں کبھی دین کی بات کرے گا، دین کی بات کرے گا، جو اپنے گھر میں نماز نہ پڑھنے والوں کو کہے گا کہ یار تم اپنا نقصان کر رہے ہو، نکل آؤ اس سے، جو اپنے گھر میں حرام کھانے والوں کو جھنجھوڑے گا کہ یار تم میرے بھائی ہو، بیٹے ہو، دوست ہو، کزن ہو، یہ جس راہ کے تم مسافر بنے ہو یہ ہلاکت و تباہی کا راستہ ہے، وہ کسی کو اس طرف متوجہ کرے گا. آقا علیہ السلام نے کہا نا تو حضرت انس الغنوی رضی اللہ عنہ جوان تھے، وہ کھڑے ہو گئے، ان کا حضور میں حاضر. آپ نے فرمایا بیٹا اپنا گھوڑا لے آؤ. وہ گھوڑا لے کے آ گئے. فرمایا اس پہ بیٹھ کے جاؤ اور جا کے وہاں پہ ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے. اب وہ چلے گئے اس گھاٹی کے اوپر، نظروں سے اوجھل ہو گئے، گھاٹی کے اوپر چڑھ کے وہ پہاڑ جو تھا اس کے اوپر چلے گئے. اب رات جب گزری نا، صبح فجر کا وقت آیا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز فجر پڑھانے کے لیے. تو آپ نے سنتیں ادا کی نا، سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے بآواز بلند ساروں سے کہا، ساروں سے آپ نے فرمایا یار وہ راجی جڑا جوان کا لیا سی کوئی وہی خیر خبر، کسی کے پاس کوئی اس کی خبر ہو. ہزاروں آدمی سامنے موجود ہیں لیکن رحمت کونین ساری رات جس جوان کے لیے سوچتے رہے نا وہ ہے جو دین کی خدمت کر رہا ہے، جو دین کی کیا کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، جو دین کے لیے ڈیوٹی کر رہا ہے. ساروں نے کہا ما سسنا ذالک الفارس،
سنن نبی داؤد کی حدیث صحیح ہے، آقا جی کوئی پتہ نہیں خیر خبر، اس کے بعد کوئی کانٹیکٹ اس سے نہیں، رابطہ نہیں ہے، بس وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، رات کا اندھیرا تھا، کوئی پتہ نہیں. اگر فرمایا اچھا چلو تکبیر آپ تکبیر کہی گئی، آقا مصلی پہ پڑھے. میں اب آپ کو حضرت سہل بن حنظلیہ کا بیان سنانا چاہتا ہوں. کہتے خدا کی قسم آقا نماز ہمیں پڑھا رہے تھے اور تک بار بار ادھر رہے تھے جدھر وہ گیا. آپ ذرا توجہ ہے مصطفیٰ کا راستہ دیکھیے کہ راستہ کیا ہے، کس راہ پہ چلیں تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات میں کس لیول پہ آ جاتے ہیں، کس لیول پہ آ جاتے ہیں. دوران نماز خدا کی پڑھی جا رہی ہے، لیکن آقا علیہ السلام بار بار ادھر ہی دیکھتے ہیں جدھر اس کو بھیجا ہوا تھا. حضرت سال کہتے ہیں جب آقا نے سلام پھیرا نا تو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، نہ ہم نے وہ نظر آیا. آقا نے سلام پھیرتے ہی پہلا جملہ لگاؤ مبارک ہو تھوڑا یار آ گیا، تمہارا دوست آ گیا ہے، وہ رات کو دین کی ڈیوٹی کرنے والا پلٹ آیا ہے. یار کبھی ہم بھی زندگی میں کوئی تو کام ایسا کرے نا کہ مکین گنبد خضرا وہاں پہ ساتھ لیٹے ہوئے ابو بکر و عمر سے کہیں وہ دیکھو وہ فلاں گجرانوالہ کی فلاں بستی، فلاں گلی، فلاں گھر میں میرا ایک امتی جوان رہتا تھا، اس نے میرے دین کے لیے یہ کیا ہے، میرے دین کے لیے اس نے یہ کیا ہے، اس نے میرے دین کی خاطر یہ مصیبت برداشت کی ہے، میرے دین کی خاطر یہ قربانی دی ہے. اب مبارک ہو وہ آ گیا ہے. اچھا جب وہ آ گیا نا حضرت انس الغنوی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بتاؤ رات کیسی گزری؟ ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل الرٹ، میں نے پوری رات پورا واچ کیا ہے، نگرانی کی ہے، الحمدللہ امن ہی امن ہے، ادھر سے دشمن کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ایک اسپیسیفک کوسچن کیا. آپ نے فرمایا ساری رات نیچے بھی اترے ہو یا گھوڑے پہ ہی سوار رہے؟ گھوڑے پہ سوار گئے تھے نا، اور وہ پیٹرولنگ کرنی تھی لوگوں کی حفاظت کے لیے. اور میں نیچے بھی اترے تھے رات کو کوئی کمر سیدھی کرنے کے لیے یا گھوڑے پہ ہی پیٹرولنگ کرتے رہے ہو؟ اس جوان نے کہا حضور 2 مرتبہ اترا تھا، ایک دفعہ وضو کرنے کے لیے، ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے، باقی اور کسی کام کے لیے میں نیچے نہیں اترا. بس وضو کرنا تھا تو اترا، وضو کر کے پھر گھوڑے پہ بیٹھ گیا. نماز کا ٹائم آیا تو نماز پڑھنے کے لیے اترا، نماز پڑھ کے پھر گھوڑے پہ بیٹھ گیا. پوری رات گزار. جب یہ سنا نا میرے کریم آقا نے جو جملہ کہا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کی خدمت کرنے کا، دین کے کام، بعض لوگ دین کے کام میں لگے ہوتے ہیں، شیطان ان سے وسوسے ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے وہ چھاڑی یار ایک تو کام کرے دوجا لوگوں نے گلا سنے. باتیں تو سننی پڑتی ہے نا. پھر دیکھیں نا جو اللہ کے گھر کی کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی کسی مدرسے کا نظام چلا رہا ہے، کوئی کسی دینی تحریک کے اندر اپنی اس نے خدمات مہیا کی ہوئی ہیں اور وہ فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اور لوگ جو خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. جنریٹر خراب ہو سکتا ہے، مطلب جنریٹر خراب ہو گیا ہے، اب جو 2-4 بندے ذمہ دار ہیں جنہوں نے وہ خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، ساری باتیں انہوں نے سننی ہے نا، انہی کے کھاتے میں پڑھنی ہے. لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں. جب اس جوان نے کہا نا کہ آقا جی 2 بار صرف تھلے اتریا تھا، آپ نے فرمایا تھا او جب تلکل جنہ فلا علیکا بعد ما تعملوا بعدہا کما قال. فرمایا بیٹے مبارک ہو، تیرے اس عمل سے جنت کو رب نے تیرے لیے اس طرح لازم کیا ہے، آج کے بعد جو مرضی کرتا پھر رب نے تجھے جنتی بنا دیا. کربلا کا ایک سبق یہ بھی ہے، کربلا کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے جو رب نے جو صلاحیت دی ہے اس میں سے کچھ صلاحیت کس کے لیے استعمال کرے؟ دین کی. مال دیا ہے تو دین کے لیے مال خرچ کرے، علم دیا ہے تو دین کے لیے اپنے علم کی خیرات جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرے. اگر رب نے ہمیں آواز دی ہے تو آواز کو دین کی خدمت کے لیے ہم استعمال کریں. اور یہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ میں پیسے دے رہا ہوں تو نیت کیا ہے، میں اگر خطاب کر رہا ہوں تو نیت کیا ہے، میں نعت پڑھ رہا ہوں تو نیت کیا ہے، تلاوت کر رہا ہوں تو نیت کیا ہے. رب ذوالجلال عمل دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو دلوں میں آنے والی کیا دیکھتا ہے؟ نیتیں دیکھتا ہے. تو دوستان عزیز آج ہماری گفتگو اسی پہ مکمل ہوتی ہے اور میں اس پیغام پہ بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں کہ یہی درس کربلا کا ہے، یہی درس کربلا کا ہے کہ خوف
بس خدا کا ہے. خوف خدا کا رکھیں. اس چیز کو ذہن سے جھٹک دیں, نکال کے کوسوں میل دور پھینک دیں. شریکہ کیا کہے گا, محلے دار کیا کریں گے, برادری کیا کہے گی, میرے کولیگ کیا کریں گے, فلانا کیا کہے گا, لوکی کیا کریں گے. یہ باتیں ذہن سے نکال کے پھینک دیں اور ایک ہی بات ذہن میں ڈال لیں, میں نے وہ کرنا ہے جس پہ میرا خدا اور مصطفیٰ کیا کہے گا. وہ نہیں کرنا جس پہ وہ ناراض ہوں گے, اور وہ کرنا ہے جس پہ وہ کیا ہوتے ہیں, راضی ہوتے ہیں. اللہ میں اس راہ کا مسافر بنائے. آمین.